اگلا سوال کینیڈا سے محترمہ سارا صاحبہ کا ہے کہ وہ پوچھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے ہاں بچے کیوں پیدا کیے جو بعد میں کافر بنتے ہیں؟ آخر ان بچوں کے ساتھ یہ کیا انصاف ہے؟ میرے اس وصیت کے بارے میں رہنمائی کیجیے۔ دیکھیں، اس طرح تو پھر آپ یہ سوال بھی کر سکتی ہیں کہ مسلمان بھی تو سارے ایسے ہیں کہ جو معصیتوں میں مبتلا ہے، جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا گے، تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پھر ان مسلمانوں کو کیوں پیدا کیا جب پتہ تھا کہ یہ معصیت کریں گے اور جہنم میں جائیں گے؟ تو یہ سوال تو ہر جگہ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ غیر مسلم جو نابالغ بچے ہوتے ہیں اور نابالغ ہونے کی حالت وہ حل کر جاتے ہیں، تو انہیں مسلمان ہی شمار کیا جاتا ہے راج قول کے مطابق، اور وہ جنت میں جائیں گے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بعد میں ماحول سے، والدین کی تربیت سے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسلمان ہو یا کافر، دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے، کفر و شرک کا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو سمجھانے کا پورا اہتمام کیا ہے۔ اور اس وقت دنیا میں کوئی کافر ملک ایسا نہیں ہے جہاں اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو، اور جہاں پتہ نہ ہو لوگوں کو کہ اسلام کیا دعوت دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ یہ بچہ بالغ ہوگا، شعور کی عمر کو پہنچے گا، اس وقت اگر یہ اپنے اختیار سے کفر کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو یہ خود قصوروار ہوگا اور اس وجہ بھگتے گا۔ اور عقل کو استعمال کر کے اگر یہ توحید کی طرف آتا ہے، اللہ کی نیت کا قائل ہو جاتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اللہ کی قدرت اور قائل ہو جاتا ہے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، پھیلی ہوئی توحید دیکھ کر، تو پھر یہ بچ جائے گا اور جنت میں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، آدمی کو عقل دی ہے، راستہ دکھانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ www.darsequran.com